گناہگارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے الحاج احمد علی حاکم صاحب نے نعت کا آغاز کب کیا اور کیسے کیا اور کس ہستی سے متاثر ہو کر کیا۔ تو دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں خاور علی قادری آفیشیل اور میں ہوں خاور علی قادری۔ جو دوست ہمارے میرے چینل پہ نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کرنا مت بھولیے، ہمارے بیل آئیکن کو لازمی دبا لیجیے۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے الحاج احمد علی حاکم۔ تو دوستو، دنیا نعت کے عظیم نام جناب الحاج احمد علی حاکم نے اپنی نعت کا آغاز 1992 سے کیا۔ 1992 سے احمد علی حاکم صاحب نے کلام لکھنا سٹارٹ کیا، شاعری کرنی سٹارٹ کی۔ جیسے جیسے آپ لکھتے گئے، آپ کی محبت اور علم میں، عشق میں اضافہ ہوتا گیا اور آپ مزید مودت اور عشق سے لکھنے لگے اور مزید نکھار آتا گیا۔ کلام لکھنے کی نوعیت اور الفاظ کا چناؤ کچھ اور تھا بچپن میں، لیکن جیسے ہی آپ آگے نعت شریف لکھتے گئے، آپ کی محبت اور مودت میں اور زیادہ نکھار آتا گیا۔ اور نعت پڑھنے کا شوق جو ہے وہ تو اس سے بھی پہلے کا ہے، جو آپ نے نعت پڑھنا پہلے ہی سٹارٹ کی تھی۔ اور دوستو، آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ وہ کون سی شخصیت ہے جس سے متاثر ہو کر الحاج احمد علی حاکم نے نعت پڑھنا شروع کی۔ تو احمد علی حاکم کا گھرانہ ایک علمی گھرانہ ہے اور الحاج احمد علی حاکم صاحب کے بڑے بھائی حافظ محمد منشا صاحب وہ نعت شریف پڑھتے تھے۔ ان سے متاثر ہو کر اور اللہ تعالیٰ کے خاص کرم اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص مہربانی ہوئی اور الحاج احمد علی حاکم صاحب کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، ان سے یہ کام لینا چاہتا تھا۔ تو حاکم صاحب متاثر ہوتے گئے اور ان کے دل میں ایک مودت اور ایک شوق اور ایک ذوق پیدا ہوتا گیا اور نعت لکھنے کے ساتھ ساتھ وہ نعت پڑھنا بھی شوق سے پڑھنے لگے۔ اور پھر الحاج محمد علی ظہوری قصوری، اعظم چشتی صاحب، اس دور کے عظیم نعت خوان الحاج محمد علی ظہوری قصوری صاحب، آپ ان کو سنتے تھے۔ اور محمد اعظم چشتی صاحب وہ ماشاءاللہ پاکستان کے سب سے پہلے نعت خوان ہیں، ان کو سنتے تھے۔ ان سے محبت اور ایک محبت کا اور پیار کا رشتہ تھا اور ان کو دیکھ دیکھ کے، ان کو سن کے آپ کے دل میں ایک پیار کا اور محبت اور نعت پڑھنے کا شوق پیدا ہوا اور خاص طور پر محمد علی ظہوری قصوری سے کافی متاثر ہوئے۔ اور جب احمد علی حاکم صاحب پڑھتے تھے تو لوگ انہیں کہتے تھے کہ لٹل ظہوری آ گیا، یعنی ظہوری صاحب سے حاکم صاحب کا کافی مزاج ملتا تھا۔ اور میرے پیارے دوستو، آج آپ کو ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ الحاج احمد علی حاکم صاحب کے والد صاحب ایک عالم دین تھے اور امام مسجد تھے اور آپ کا علمی گھرانے سے تعلق ہے اور علمی بھی بات گھر میں ہوتی رہتی تھی۔ اور خاص طور پہ قبلہ الحاج احمد علی حاکم صاحب سید منظور القرآن صاحب سے احمد علی حاکم صاحب سے کافی قربت رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے استاذہ میں سے ہے اور احمد علی حاکم صاحب گورنمنٹ ڈگری کالج سائی وال میں تعلیم حاصل کرتے رہے۔ قبلہ سید ریاض حسین زیدی صاحب حاکم صاحب کے کالج استاذہ میں سے ہیں اور خاص طور پر گورنمنٹ کالج میں جب بزم ادب ہوتا تو خاص طور پر الحاج احمد علی حاکم صاحب کو مدعو کیا جاتا اور شروع سے ہی آپ کو نعت لکھنے کا، پڑھنے کا بڑا شوق تھا، جس میں سید منظور القرآن صاحب خاص طور پر حاکم صاحب کو سن کر شاباش دیتے اور حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ دوستو، حاکم صاحب ایک محبت اور پیار کے ساتھ سید منظور القرآن صاحب کے ساتھ ایک آپ کا روابط میں رہتے اور حاکم صاحب کا کہنا ہے کہ سید منظور القرآن شاہ صاحب بڑی پیار والی شخصیت تھے اور یہ محبت کا جو رشتہ ہے یہ آگے چلتا رہا۔ دوستو، الحاج احمد علی حاکم صاحب کا کہنا ہے کہ جتنے بھی میرے سینئر مجھے ملے، کچھ نہ کچھ مجھے حاصل ہوا، وہ مجھے ان سے سیکھنے کو ملا اور اس بات سے مجھے کافی فائدہ حاصل ہوا۔ اور الحاج احمد علی حاکم صاحب نے خوب بچپن میں کرکٹ کھیلی، بچپن میں دوستوں کے ساتھ کافی مزاح کا جو ایک مزاج ہے وہ آپ کی طبیعت میں شروع سے تھا اور آپ کی طبیعت میں ایک مزاح تھا اور زیادہ وقت آپ کا کھیل میں گزرتا اور رات کو آپ محفل پہ چلے جاتے۔ آس پاس کے گاؤں میں کھیل تو تقریباً الحاج احمد علی حاکم صاحب کو سارے ہی پسند تھے، لیکن اسپیشلی کرکٹ آپ کو بہت زیادہ پسند تھی
اور اس کے ساتھ ساتھ والی بال یہ بھی کبھی کبھی آپ کھیل لیتے تھے۔ الحاج احمد علی حاکم صاحب کو کرکٹ کا اتنا شوق ہے کہ حاکم صاحب کا کہنا ہے کہ گاڑی کی ڈگی میں ابھی بھی میرے پاس فٹ بال اور گیند وغیرہ پڑی ہوتی ہے، کبھی کبھی میں یہ اپنا روح داری کر لیتا ہوں، اتنا شوق تھا۔ اس قدر کرکٹ کھیلا کہ آپ ایک دل میں ایک شوق رکھتے ہیں۔ اور الحاج احمد علی حاکم صاحب کے والد محترم بہت شفیق انسان تھے، بڑی محبت والی شخصیت تھے، نیک انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت عطا فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور خاص طور پر دینی آدمی تھے، درویش بندے تھے، اپنے سارے بچوں کو پیار سے یہ سمجھاتے تھے۔ ایک دفعہ الحاج احمد علی حاکم صاحب گاؤں میں دوستوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف تھے، تو ان کے والد صاحب کو کوئی کام تھا۔ جب حاکم صاحب لیٹ گھر پہنچے تو حاکم صاحب بہت آہستہ آہستہ اور پاؤں کی آواز بھی نہ آئے، اس طرح سے آپ نے قدم رکھ کے گھر جب انٹر ہوئے تو والد صاحب کو پتہ چل گیا کہ لیٹ آئے ہیں۔ تو جب تھوڑا سا شور ہوا تو حاکم صاحب کے والد گرامی کو پتہ چلا کہ حاکم صاحب تشریف لے آئے ہیں، تو ان کے والد صاحب نے ان کو بلایا اور کہا کہ کان پکڑ لیں۔ تو کان پکڑے تو حاکم صاحب کہ بابا نے بس تھوڑی سی چھڑی اوپر کی تو حاکم صاحب نیچے سے نکل کر چلے گئے۔ اور یعنی کہ آپ کی طبیعت میں شروع سے ایک مزاح کا انداز تھا، اپنے والدین سے بڑی محبت، اپنی والدہ سے بڑی محبت کا اظہار کرتے تھے، اور ان کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ آج دنیا احمد علی حاکم کو ایک عظیم نام سے جانتی ہے۔ آئیے حضرات، ہم بات کرتے ہیں الحاج احمد علی حاکم صاحب کی پیدائش کی۔ آپ نے اپنا بچپن کہاں گزارا، آپ نے اپنی تعلیم کہاں پہ حاصل کی، شروع سے کہاں پہ حاصل کی، اس کے بعد آگے اپنی تعلیم کو مکمل کہاں تک کیا، اس کے بارے آپ کو بتاتے ہیں۔ ہماری پوری ویڈیو دیکھیے گا اور آپ کو ہم احمد علی حاکم صاحب کی مکمل ہسٹری آج بتانا چاہتے ہیں۔ الحاج احمد علی حاکم صاحب کے والد صاحب جہاں امام مسجد تھے، دوستو الحاج احمد علی حاکم صاحب کے والد صاحب جہاں امام مسجد تھے 131 9L وہ گاؤں ہے، وہاں اب احمد علی حاکم صاحب کے بڑے بھائی حافظ محمد منشا صاحب وہ امام ہیں۔ حاکم صاحب 131 9L جو کہ سائیوال کے ساتھ ایک گاؤں ہے، وہاں سے آپ نے پرائمری کی تعلیم مکمل کی، اور اسی گاؤں کے ساتھ ہی ایک گاؤں ہے 138 9L ظفر آباد۔ اس گاؤں کو، اس چوک کو 5 سڑکیں لگتی ہیں، اس میں حاکم صاحب نے میٹرک کیا۔ وہاں سے پھر آگے تعلیم کو جاری رکھتے ہوئے گورنمنٹ کالج سائیوال سے حاکم صاحب نے BA کیا، پھر آپ نے B.Ed کیا۔ اس کے بعد زیادہ تر آپ نے اپنا جو ٹائم گزارا وہ نعت خوانی کی فیلڈ میں مصروفیت ہو گئی، اور حاکم صاحب نے اپنی اسٹڈی کو یہاں پہ آف کر دیا۔ الحاج احمد علی حاکم صاحب کی پیدائش کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو وہ حویلی لکھا کی آپ کی پیدائش ہے۔ حویلی لکھا کے ساتھ ایک گاؤں ہے محب علی، وہاں میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور محب علی میں آپ کی پیدائش ہوئی، وہاں پہ آپ پیدا ہوئے، وہاں پہ آپ نے اپنا بچپن گزارا۔ جب وہاں الحاج احمد علی حاکم صاحب پہلی جماعت میں پڑھتے تھے تو الحاج احمد علی حاکم صاحب کے والد گرامی وہ سائیوال کے ساتھ گاؤں ہے جو 131 9L وہاں پہ آ گئے، اور حاکم صاحب کو بھی اپنے ساتھ ہی لے آئے۔ یعنی کہ حاکم صاحب کی پیدائش کا علاقہ محب علی ہے، ضلع پاکپتن ہے، اور باقی بچپن اور نرسری سے لے کر B.Ed تک سائیوال کے ساتھ جو علاقہ ہے اس میں آپ نے گزارا، اور سارا وقت سائیوال میں آپ نے اپنا صرف کیا۔ الحاج احمد علی حاکم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ مجھے فخر ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول نے اپنی نوکری کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ دوستو آپ سب جانتے ہیں کہ الحاج احمد علی حاکم صاحب ایک بڑی معروف شخصیت ہیں، اور معروف شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے مصروف ترین ثناخوان ہیں، اور ان کی فیملی کو بھی اپنی فیملی کو بہت زیادہ وقت تو نہیں دے سکتے، بہت کم ٹائم دے پاتے ہیں۔ حاکم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میرے کزن کی شادی تھی، اور ان کی مہندی، بارات اور ولیمہ میں اپنی مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں جا سکا۔ مطلب شعبہ نعت کی فیلڈ میں ایسی ہے کہ وعدے کی فیلڈ ہے، جہاں وعدہ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ جانا ضروری اور فرض ہو جاتا ہے۔ اگر ایک دفعہ ہاں ہو گئی ہے تو پھر وعدہ بندہ پورا کرتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تو حاکم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میزبان جب یہ کہتے ہیں کہ میرے تو اشتہار چھپ گئے ہیں جی، فلیکس بن گئے ہیں، لگ گئے ہیں،
آپ نہیں آئیں گے تو ہماری یہ بہت بے عزتی والی بات ہے، شرمندگی والی بات ہے۔ تو فیملی کو ٹائم دینا بھی ضروری ہے، لیکن وعدہ بھی نبھانا ہوتا ہے۔ الحاج احمد علی حاکم صاحب کہتے ہیں کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ دوستوں کو مایوس نہ ہی کیا جائے۔ ایک وقت ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کا، فیملی جو ہے اس کا بھی ایک حق ہے، آپ اسی کو بھی ٹائم دیں۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو مینیج کروں، لیکن کبھی کبھی بطور بحیثیت بشری تقاضا ہو جاتا ہے، اونچ نیچ بھی کبھی کر جاتا ہوں، یہ حاکم صاحب کا کہنا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ حاکم صاحب کے کھانے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو پھر حاکم صاحب گوشت سے اکثر اکتا جاتے ہیں، یہ حاکم صاحب کا خود کہنا ہے۔ تو اگر حاکم صاحب کے فیورٹ کی بات کی جائے تو سبزیاں بہت پسند کرتے ہیں، بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جن میں خاص طور پر گاجر مٹر بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور آلو پالک بہت شوق سے کھاتے ہیں، کریلے بہت شوق سے کھاتے ہیں، اسپیشلی ساگ بہت پسند کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فش سے لے کر گوشت میں سے کچھ خاص فیورٹ ہے جو سامنے آ جائے تو حسب توفیق کھا لیتے ہیں۔ الحاج احمد علی حاکم صاحب کے شاگردوں کی بات کریں یا نعت کلاس کی بات کریں تو حاکم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اسپیشل تو ٹائم نہیں دے پاتا بوجہ مصروفیت کی وجہ سے، اور نہ ہی نعت کلاس کا ٹائم دے پاتا ہوں، لیکن الحاج احمد علی حاکم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ شاگرد حضرات جو ہیں وہ رابطے میں رہا کریں اور ویڈیو اٹھائیں اور اس کو دیکھیں اور سنیں۔ اگر اس بات کی سمجھ نہ آئے تو وہ مجھ سے کنٹیکٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جی حاکم صاحب نے اپنے شاگردوں کو کہا رکھا ہے۔ حاکم صاحب کہتے ہیں کہ محنت سے پڑھو، ایک کلام پڑھ لو، لیکن محنت سے اور اچھے سے پڑھو۔ اور حاکم صاحب کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شاگرد مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو میں رمضان المبارک میں تھوڑا سا ایزی ہوتا ہوں تو مجھ سے مل سکتا ہے۔ الحاج احمد علی حاکم صاحب کی کلام کے بارے میں بات کریں تو الحاج احمد علی حاکم صاحب کلام کو کتابی شکل ابھی تک تو نہیں دے سکے، حاکم صاحب نے نہیں، لیکن ابھی اس کی بھی تیاریاں جاری و ساری ہیں، اس پر کام ہو رہا ہے۔ حاکم صاحب کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلد ہی یہ خوشخبری آئے گی۔ اور ذکر علی کے حوالے سے یہ بات کی جائے تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا ہستی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سے لے کر آپ کی ہر محفل میں یہ ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھی جائے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھی جائے، حضرت علی کا ذکر کیا جائے، صحابہ کا ذکر کیا جائے، ہاتم مومنین کا، پنجتن پاک کا، اولیاء کرام کا۔ یہ وہ واحد شاعر ہیں کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد سے لے کر نبی پاک کے دادا حضرت عبد المطلب، حضرت سیدہ بی بی آمنہ پاک، حضرت سیدنا عبداللہ پاک، حضرت ابو طالب پاک، حضرت سیدہ خدیجہ پاک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضرت ابوبکر صدیق پاک کی بارگاہ میں، حضرت عمر فاروق پاک کی بارگاہ میں، حضرت عثمان غنی پاک کی بارگاہ میں، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کی بارگاہ میں، حضرت مولا حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں، حضرت مولا حسین کی بارگاہ میں، حضرت مولا علی اکبر کی بارگاہ میں، حضرت مولا علی اصغر کی بارگاہ میں، مولا عباس کی بارگاہ میں، سیدہ بی بی زینب پاک کی بارگاہ میں، سیدہ سغرا پاک کی بارگاہ میں، سیدہ سکینہ پاک کی بارگاہ میں، تمام اولیاء کرام جو جن ہستیوں کے بارے میں ان ہستیوں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے، اور یہ وہ واحد شاعر ہیں کہ جنہوں نے ہر ہستی کو ایک یعنی کہ الگ انداز سے پیش کیا ہے اور خالصتاً ایک کلام اس میں ان کا ہی ذکر لکھا ہے۔ اور خاص طور پہ الحاج احمد علی حاکم صاحب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ملکہ کونین سیدہ بی بی زہرا پاک سلام اللہ علیہ، آپ کے ذکر کو آپ بڑے محبت سے مناتے ہیں، بڑی الفت اور ان سے آپ ان کے جشن کو مناتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سارا کچھ ہے ہی سید زادی کا، ان کا ہی ہے، ان کے صدقے ہم سب کچھ مل رہا ہے۔ اور شان سیدہ پاک کی بات ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ہیں ہی ادب والے لوگ، ہم اصحاب رسول کے بھی خاک چومنے والے لوگ ہیں، اور سیدہ پاک کے غلاموں میں سے وہ اگر رکھ لیں تو یہ ان کی مہربانی ہے، ہم ان کے گدا ہیں، نوکروں کے بھی نوکر ہیں۔ اور الحاج احمد علی حاکم صاحب کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق پاک سے لے کر سارے صحابہ جتنے حضور نے ان کو شان اور عزت اور مقام دیا ہے، ان کو میرا سلوٹ کرنا بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کی جس سے نسبت ہوگی وہ ہمارے سر کا تاج ہے۔ اور خاص طور پہ الحاج احمد علی حاکم صاحب سخی انسان ہیں اور بڑے دل والے انسان ہیں، اور آپ جس محفل میں جاتے ہیں آپ سخی بن کے، اگر کوئی نقیب محفل ہے تو اس کو بھی داد دیتے ہیں اور نیاز دیتے ہیں، اگر کوئی نعت خوان ہے، اگر کوئی عالم دین ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ میں بس جو مجھے ان کے صدقے مل رہا ہے میں وہ عطا کر رہا ہوں۔ اور خاص طور پہ آپ ذکر اہل بیت کرتے ہیں اور ذکر صحابہ کرتے ہیں، ذکر اولیاء کرتے ہیں، اور آپ کا یہ شیڈول ہے کہ آپ ہر ہستی کو اپنی ترتیب میں پڑھتے ہیں اور لوگوں سے دعائیں حاصل کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ الحاج احمد علی حاکم صاحب آپ کی رہائش ساہیوال میں ہے، گلشن نور میں ہے، اور آپ نے وہاں پہ اپنی رہائش پذیر کی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کہ ان کی جو خدمات ہیں اس شاعری کے حوالے سے۔ الحاج احمد علی حاکم صاحب وہ نعت خوان ہیں کہ اگر وہ کسی محفل میں نہ بھی جا سکیں تو ان کا کلام چاہے نثر کی صورت میں پڑھا جائے، کوئی اگر نقیب محفل پڑھ رہا ہے تو وہ اپنی شاعری میں پڑھ سکتا ہے، اگر کوئی نعت خوان ان کا کلام پڑھ رہا ہے تو کلام پھر بھی پڑھا گیا، اگر کوئی علماء دین شعر کی صورت میں پڑھ رہا ہے، یعنی جس محفل میں حاکم صاحب نہ بھی جائیں وہاں بھی ان کی جو شاعری ہے وہ لوگ پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ اور یہ آج کل بڑے اعزاز کی بات ہے، آپ نے بے تحاشا لا تعداد کلام لکھ دیے ہیں ہر ہستی کے بارے میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو سراہا جائے گا، اور ان کی یہ محبت ہے اہل بیت کے گھرانے سے، صحابہ سے اور اولیاء کرام سے، وہ ان کو اس کا اجر مل رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ سیدہ پاک کی ولادت کا صدقہ، پنجتن پاک کا صدقہ اللہ تعالیٰ ان کو نارینہ اولاد عطا فرمائے اور ان کو سلامت رکھے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے، اگر آپ مزید الحاج احمد علی حاکم صاحب کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کے کومنٹ میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔